نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أخلصنا لوجهك الكريم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا عِنْدَ طَرْفَةِ كُلِّ عَيْنٍ وَتَنَفُّسِ كُلِّ نَفْس آمین۔ السلام علیکم۔ پہلے ایک ریمائنڈر کے طور پر پڑھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار ان کے اختتام پر ہے۔ اس حوالے سے ہم نے ایک اور حدیث بہت دفعہ سنی ہوئی ہوگی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ہوگی ویسی ہی جزا ملے گی، اور نیت کی بنیاد پر بسا اوقات انسان کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا مقام اور درجہ پاتی ہے، اور اسی طرح نیت کی ہی خرابی سے بسا اوقات بڑے سے بڑی نیکی بھی انسان کی جس میں بہت اس نے مشقت کی ہو، لیکن نیت چونکہ خراب ہوتی ہے اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا۔ اس حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار ان کے اختتام پر ہے، یعنی کسی بھی کام کا انجام کیا ہوا یہ در حقیقت اصل چیز ہے جو اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ کسی بھی کام کی ابتدا کرنے والے بسا اوقات بہت سے لوگ ہوتے ہیں، بہت سے لوگ اس کو شروع کرتے ہیں، اور خاص طور پر جب وہ کوئی نیک کام ہوتا ہے، نیک عمل ہوتا ہے تو لوگ بہت شوق سے اس کو کرتے بھی ہیں اور نیتیں بھی خالص ہوتی ہیں، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ اس کام میں آنے والی مشکلات کی وجہ سے، اور چونکہ استقامت ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کسی بھی نیک کام کو کرنے کے حوالے سے، تو بسا اوقات انسان پھسل جاتا ہے یا اس کام کو کرتے کرتے کسی اور رخ پر مڑ جاتا ہے، یا سستی کی وجہ سے اس کو چھوڑ بیٹھتا ہے اور اس کو مکمل نہیں کرتا، لہٰذا اس راستے پر چلنے والے سب لوگوں کا خاتمہ یا انجام ایک جیسا نہیں ہوتا۔ تو انجام بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بالکل اسی طرح جیسے کہ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کا بھی ایک انجام ہے، ہم میں سے ہر ایک کو ایک نہ ایک دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف واپس پلٹنا ہے، اور وہ واپس پلٹنا کیسا ہے، وہ انجام کیسا ہے، پھر اسی پہ ڈیپینڈ کرے گا ہمارا دوسری زندگی جو ہم نے موت کے بعد کی زندگی ہے اور اس کا انجام ہے، وہ سارا اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور انجام کے لیے ضروری ہے کہ انسان کام کی ابتدا بہتر کرے، اور پھر اس کے بعد اس کام کے کرتے رہنے میں کچھ ریمائنڈر اپنے ساتھ رکھے اور اپنا فوکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو رکھے، کیونکہ جب فوکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، جب نیت میں اخلاص ہے، نیک نیتی ہے اور عمل واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر ہے، تو ایسا عمل کرنے والے کو استقامت بھی نصیب ہوتی ہے، مشکلات چاہے جتنے بھی راستے میں آئیں اسے استقامت ملتی ہے کیونکہ اس کی نیت خالص ہے اور وہ کوشش کرتا ہے، اور اس کا عمل قابل قبول بھی ہوتا ہے، اور امید کی جاتی ہے کہ وہ بہتر انجام کی طرف جائے گا۔ اسی طرح ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے رمضان کا مہینہ عطا کیا، اس کی بھی ہم نے ایک ابتدا کی بہت شوق سے، بہت دعاؤں کے ساتھ، بہت نیتوں اور مرادوں کے ساتھ کہ انشاءاللہ رحمت کے اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص رحمت کو سمیٹنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے جو مختصراً یہاں بیان کروں گی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ ممبر پر چڑھے تو ہر سیڑھی پر چڑھتے ہوئے آپ نے آمین فرمایا 3 دفعہ، اور یہ آپ کا روزانہ کا معمول نہیں تھا۔ تو صحابہ حیران ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے ہر سٹیپ پر چڑھتے ہوئے جبرائیل علیہ السلام نے ایک دعا کی اور میں نے اس پر آمین کہا، جن میں سے ایک دعا کیا تھی کہ ہلاک ہوا وہ شخص جسے رمضان کا مہینہ ملا
اور وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا۔ یہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ ہم بھی رمضان کے اختتام پر ہیں، چند ہی دن ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان گنتی کے 29-30 دنوں کو بھی ایام معدودات کہا کہ گنتی کے چند ہی دن ہیں، اور کہاں یہ کہ اب تو صرف 1 یا 2 دن باقی ہیں ہمارے پاس، لیکن الحمدللہ کہ ابھی ایک تاک رات موجود ہے۔ ہم میں سے ہر ایک ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے کوئی کمی رہ گئی ہے تو ان گنتی کے 1-2 دنوں میں لگ کے وہ سب کر جائیں جو ہم چاہتے تھے کہ ہم نے کرنا اور شاید ہم سے رہ گیا، یا جو ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی بخشش کے لیے ضروری ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر اور اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کے چہرے کے لیے اور جنت کے لیے جو کرنا چاہیے تھا وہ کسی نہ کسی سبب اگر ہم نہیں کر پائے یا ابھی بھی کچھ کمی رہ گئی ہے، اور نو ڈاؤٹ کہ رہ گئی ہوگی کیونکہ ہم انسان ہیں، کمزوریاں ہمارے ساتھ ہیں۔ اس سے پہلے کہ رمضان ختم ہو اور اللہ نہ کرے ہمیں کسی کو بھی ریگریٹ ہو کہ میرا یہ اور یہ لمحہ ضائع ہو گیا جو میں یوٹیلائز کر سکتی تھی، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وہ توفیق دے ان 2 دنوں میں، اور خاص طور پر آج تاک رات ہے، آج کی رات میں ہم لگ کے وہ عبادت کریں کہ اللہ کی رحمت کے مستحق بنیں، اور ہم ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہوں کہ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی جب رمضان کا مہینہ عطا فرماتے ہیں تو وہ استغفار سے اور نیک اعمال سے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے بخشش کو پا لیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک ریمائنڈر کے طور پر چند ایک باتیں۔ سب سے پہلی بات تو یہی کہ آج تاک رات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو آخری عشر کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ تو پچھلی 4 راتوں میں بھی سب نے کوشش کی، عبادت کی، تو یہ آخری ہے، آخری رات، اس میں بھی لگ کر عبادت کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور پھر وہی بات کہ صرف خود نہیں کرنی ہے، گھر والوں کو ساتھ لے کر، پیار سے، محبت سے، دعاؤں کے ساتھ، اچھے طریقے سے، کہ جس عبادت کے لیے ہم کھڑے ہیں، جس جنت کی ہم کوشش کر رہے ہیں، وہاں ہمیں اکیلے تو نہیں جانا نا، یہ سفر ہمیں اکیلے نہیں کرنا۔ اگر ہم یہ سفر اکیلے کریں گے تو ہم بہت جلدی تھک کے بیٹھ جائیں گے یا بھٹک بھی سکتے ہیں۔ ہمیں گھر والوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، عبادتیں کریں جب اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس چیز کی توفیق دے۔ جب اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے تو پھر ہمارا دل اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ ہم وہ خواہش رکھیں کہ ہمارے پیارے بھی ہمارے ساتھ اس میں شامل ہوں۔ تو اس رات میں عبادت کرنی ہے، حد الامکان جتنا اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے، جتنی کوشش ہر ایک کر سکے۔ پھر اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے۔ حدیث کا مفہوم بیان کروں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرے اور خوب اچھا وضو کرے، حدیث کے مفہوم میں، حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ وضو کرنے کے ساتھ کہ خوب اچھا وضو کرے، اور خوب اچھا وضو کرنے میں کیا ہے کہ وضو کرنے میں تیزی نہ ہو، اس کے تمام آداب کا خیال ہو، اعضائے وضو کو آرام اور اطمینان سے دھویا جائے، اور پھر سب سے بڑی بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جب بندہ مومن وضو کرتا ہے تو ہر عضو جو وہ دھوتا ہے اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ تو جب انسان وضو کرے تو وہ یہ سوچے اور اس یقین کے ساتھ کرے کہ جب میں ہاتھ دھو رہی ہوں کہ میرے ہاتھ دھونے سے ہاتھوں سے ہونے والے صغیرہ گناہ معاف ہو رہے ہیں اور جھڑ رہے ہیں۔ چہرہ دھوتے ہوئے یہ یقین ہو، اسی طرح بازو ہیں، پاؤں دھوتے ہوئے، اور دل متوجہ ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، اچھے سے وضو کرے، اور اس کے بعد حدیث میں کیا آتا ہے کہ اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرے، اور وہ ایسی نماز ہو کہ جس میں دل مکمل اللہ کی طرف متوجہ ہو، کسی اور چیز کی طرف دھیان نہ جائے، کوئی اور دوسری بات نہ ہو۔ اور ہم میں سے ہر ایک یہ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ عموماً خیالات اور وسوسے ہمیں نماز میں ہی تنگ کرتے ہیں، یا کوئی بات ہو بھولی ہوئی ہمیں نماز میں ہی یاد آتی ہے۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان نماز میں خود کو اتنا فوکس کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اتنا متوجہ کرے کہ کوئی دوسری سوچ اس کے دماغ میں نہ آئے۔ اور یہاں بات صرف 2 رکعت ہے، ان 2 رکعت کو اس طرح سے ادا کرے کہ جس کے بیچ میں کوئی اور دوسری بات نہ ہو، اور پھر اس کے بعد دعا کرے، رب اغفر لی، رب اغفر لی، یہ الفاظ حدیث میں آتے ہیں۔ 2 روایات ہیں اس حدیث کے حوالے سے جس میں اجر کیا بتایا گیا
کہ جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کو کوئی معاف کرنے والی ذات ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایسے شخص پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو ضرور کوشش کیجیے گا قیام اللیل کے علاوہ بھی ان 2 رکعت نوافل کو ادا کرنے کی، کہیں بھی تنہائی میں، اور دل پورے کا پورا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ اسی طرح چند ہی لمحات ہیں، چند ہی گنتی کی گھڑیاں ہیں 1 یا 2 روزے تک کے وقفے میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت خاص طور پر رمضان کے مہینے کے حوالے سے کوشش کیجیے کثرت سے قرآن مجید پڑھنے کی۔ پچھلے دنوں میں بھی سب نے بہت کوشش کی ہوگی، لیکن اب جو چند لمحات رہ گئے ہیں تو ان میں بھی کوشش کیجیے کثرت سے قرآن مجید پڑھیے، اور جتنا قیام اللیل کر سکتے ہیں کیجیے۔ بیچ میں وقفہ لے لیجئے، پھر اس کے بعد کیجئے جتنا کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ بھی جانا تھا، پڑھا تھا حدیث کی روح سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کی راتوں میں قیام اللیل کیا ایمان اور ثواب کی نیت سے، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، تو اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ نوافل میں ویسے بھی قرآن مجید سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، اس لیے اس چیز کا بھی اہتمام کریں، اور طاق رات ہے اس میں بھی خاص طور پر اس چیز کا خیال رکھیں۔ اور اسی طرح صدقہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تو بہت ہی کثرت سے کیا کرتے تھے، تو طاق راتوں میں اس چیز کا بھی ضرور اہتمام کریں، صدقہ کی نیت کریں، صدقہ کریں، اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے پاس آس پاس میں، اپنے رشتہ داروں میں کون سے ایسے لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں اور سفید پوش ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر آپ کا دھیان ادھر دلایا ہے تو آپ کو نیکی کا موقع دیا ہے کہ آپ خاموشی سے، چپکے سے اگر کسی کی ایسی مدد کر سکتے ہیں تو آگے بڑھ کر ضرور کیجئے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ ہمیں دینے والوں میں رکھے، اللہ نے ہمیں کسی کا محتاج نہیں کیا۔ لیکن اگر کوئی انسان محتاجی کے وے میں ہماری نظر کے سامنے آتا ہے تو یہ بھی اللہ کی ہم پر رحمت ہے کہ اللہ ہمیں نیکی کا موقع دیتا ہے۔ ہمارا کسی ذات پر، کسی شخص پر احسان نہیں ہوتا، کسی کے ساتھ بھلا کرنے میں اس رب کا احسان ہے کہ وہ ہم سے کروا لیتا ہے، ورنہ دنیا میں اور بہت سے لوگ ہیں جو یہ نیکی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ ہمیں دکھاتا ہے۔ تو اللہ سے یہ بھی دعا کیا کریں، اللہ مجھے نیکی کے مواقع دکھا دیجئے، ایسے نیکی کے مواقع جو چھپے ہوئے ہوں، میں چھپی ہوئی نیکی کر سکوں۔ اللہ آپ کے کوئی ایسے ضرورت مند بندے ہیں جو سفید پوش ہیں، جو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتے، الہی آپ مجھے ان تک لے جائیے کہ میں ان کی مدد کر سکوں۔ تو انشاءاللہ دیگر عبادات کے ساتھ آج کی طاق رات کو آخری سمجھتے ہوئے، اور ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ نہ کرے یا زندگی موت تو ایک فیکٹ ہے، ہم میں سے کس کی زندگی کی آخری رات ہو کیا پتہ، اس سوچ کے ساتھ ہی اس رات کو بہترین یوٹیلائز کیجئے گا، سب دعائیں کیجئے گا اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے اس رمضان کو وہ رمضان کرے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے رمضان کو پایا اور ان کی بخشش ہو گئی، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ یہ تھی چند باتیں انما الاعمال بالخواتیم کے حوالے سے، کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا خاتمہ بھی اچھا کرے، دنیا میں ہر کام کا معاملہ جو ہے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا، ہر کام کا معاملہ جو ہے اس کا اختتام اللہ تعالیٰ ہمارا بہترین کریں، اور پھر ایسے ہی چلتے چلتے زندگی کا انجام بھی ایسا ہو کہ جو بہترین ہو، کہ جس میں فرشتے جنت سے کفن اور جنت کی خوشبو لے کر خوشخبریاں لیتے ہوئے، سلامتی کے پیغام لیتے ہوئے آئیں، اور ایسے لے کر جائیں جان کو اتنے آسان طریقے سے، اور اللہ ہمیں جہنم کے فرشتوں سے، جہنم کی بدبو سے اور جہنم کے ٹاٹ سے بچائیں، آمین۔ پھر انشاءاللہ اس کے بعد عید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے 2 خوشی کے موقع رکھے ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ اس کے حوالے سے بہت ہی مختصراً 1-2 باتیں کروں گی۔ سب سے پہلی بات کہ یہ خوشی کا وہ موقع ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، یہ وہ خوشی ہے جو اللہ نے اپنے مومن بندوں کے لیے رکھی ہے، لہٰذا مومن بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس خوشی کا اہتمام کریں ان تمام طریقوں کے مطابق، ان تمام حدود میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر کی ہیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ 2 عیدیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے رکھی ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ روزہ ایک ٹائم پیریڈ جس میں ہم سب نے ایک پریکٹس کی ان کاموں کے کرنے کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں کے کرنے کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اختتام پر ایک خوشی کا دن ہمارے لیے لائے۔
اس حوالے سے سب سے پہلی بات کہ خوشی جس نے دی ہے بڑائی بھی پھر اسی کی بیان ہو، لہٰذا خاص طور پر تکبیرات کا اہتمام کیا جائے جو ہمیں سنت سے معلوم ہوتی ہیں۔ عید کا چاند نظر آتے ہی اس کے بعد سے لے کے عید کی نماز کے وقت تک کثرت سے یہ تکبیرات پڑھی جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ان تکبیرات کا اہتمام کیا جائے، چاہے آپ ان کو آڈیو میں پلے کر لیں، خود پڑھیں، بچوں کو سکھا دیں وہ پڑھیں، جس رب نے نعمت دی ہے۔ طرح عید کے موقع پر اچھے کپڑے پہننا بھی مستحب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ عید کے روز سرخ دھاریوں والی چادر پہنا کرتے تھے۔ تو یہاں اچھے کپڑے مراد ہے، نئے کپڑوں کا حدیث میں ایسا ذکر نہیں آتا۔ بنانا منع نہیں ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے نہ بن پائیں تو انسان کسی بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو، بلکہ اچھا لباس تن کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری ہو رہی ہے، آپ اس پر خوشی محسوس کیجیے۔ پھر اسی طرح عید الفطر کی نماز پر جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی میٹھی چیز کھایا کرتے تھے، آپ کھجوریں کھایا کرتے تھے، تو میٹھی چیز کھانے کا اہتمام کرنا، اور پھر صدقہ فطر ادا کرنا نماز عید سے پہلے کیونکہ عید کے نماز کے بعد اگر ادا کیا تو صدقہ فطر نہیں ہوگا، عام صدقہ شمار ہوگا۔ پھر نماز کا اہتمام کرنا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بھی عیدگاہ لانے کی تاکید کی۔ آپ نے حکم دیا کہ دونوں عید کے دن، حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا دونوں عیدوں کے دن ہم حیض والی اور پردہ نشین یعنی تمام عورتوں کو عیدگاہ لائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں، البتہ حیض والی عورت نماز نہ پڑھے۔ تو خاص طور پر اس کی تاکید بھی کی گئی ہے، اس کا اہتمام کریں، اچھے سے تیار ہو کے خود بھی جائیے حدود میں، لیکن زیب و زینت کی وہ تمام حدود پوری کی جائیں جو اسلام ہمیں بتاتا ہے۔ اسلام جانے سے منع نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے رسول خود تاکید فرما رہے ہیں، لیکن اس سلسلے میں خواتین زیب و زینت کے حوالے سے ان تمام حدود کا خیال رکھیں گی جو دین میں مقرر ہیں۔ پھر اسی طرح نماز عید کے لیے پیدل جانا اور آنا یہ بھی سنت ہے، اور راستہ بدل کے یعنی جس راستے سے آپ گئے ہیں کسی دوسرے راستے سے واپس آنا یہ بھی سنت ہے۔ ایک دوسرے سے ملنا عید کے موقع پر اور ایک دوسرے کو دعا دینا، اور اس چیز کی دعا دینا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے نیک اعمال کو قبول فرمائے، تو یہ بھی ثابت ہے، جیسے تقبل اللہ منا و منکا اس کے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے عید کا موقع ملے، اسے اچھے سے سیلیبریٹ کریں، اس کے لیے اہتمام کریں، لیکن اس سب میں سب سے پہلی بات کیا ہے؟ جس نے یہ خوشی دی ہے، جس رب نے یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ اس خوشی کو انجوائے کریں، اس رب کا حق نہیں بھولنا۔ الحمدللہ ہم نے 29 سے 30 دن ہم نے ایک پریکٹس کی، اور اللہ کی توفیق سے ہر ایک نے کوشش کی، نمازوں کا اہتمام کی، ذکر کے اہتمام کی، قرآن مجید کو اہتمام سے پڑھنے کی، نیک کام کرنے کی، ہر ایک نے کوشش کی ہوگی برائی سے بچنے کی حتی الامکان۔ یہ سوچتے ہوئے کہ میں روزے سے ہوں، یہ سوچتے ہوئے کہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا موقع دیا۔ پھر اسی طرح اپنے نفس کو کچلنے میں کہ روٹین میں ہماری جو بھی کھانے پینے کی روٹین تھی سال کے 11 مہینے، ہم نے اس ایک مہینے میں خود کو قابو میں رکھا۔ کس کے لیے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ اس ٹائم میں کھایا جس ٹائم میں کھانا بہت مشکل لگتا ہے، اور پھر سارا دن بھوک بھی لگ رہی ہے تو کچھ نہیں کھایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر۔ تو یہ پریکٹس بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیوں کروائی ہے؟ 29 سے 30 دن کی یہ پریکٹس اس لیے ہے کہ اگر ہم ان دنوں میں یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، نیکی کر سکتے ہیں، نماز کا اہتمام کر سکتے ہیں، قرآن کثرت سے پڑھ سکتے ہیں، دیگر اور امور کے ساتھ کھانے کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، اللہ کے حکم پر حلال سے بھی وقتی طور پر رک سکتے ہیں، تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ مومن حرام سے نہ رک سکے؟ اٹ مینس کہ اس کے اندر یہ ایبلٹی ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو قابو نہیں کرتا، کھلا چھوڑ دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس رمضان کے اختتام پر اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ آپ ہی کی دی ہوئی توفیق سے یہ ممکن ہوا کہ ہم نے جو بھی نیک کام کہ اللہ ان کو قبول فرمائے، اور ہمیں ایسا ایمان عطا فرمائے کہ اگلے 11 مہینے ہم اس حاصل کیے ہوئے ایمان کی اسٹرینتھ سے ان تمام برائیوں سے بچ سکیں کہ جن سے ہم نے بچنے کا ارادہ کیا، جن سے ہم بچے یا جن سے بچنا چاہیے،
اور ان تمام نیکیوں پر اس سے بھی زیادہ بڑھ کر عمل کر سکیں جو ہم نے اس مہینے میں کرنے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ تعالی یہی رمضان کا مقصد تھا، اسی لیے روزے فرض کیے گئے ہیں، اور قرآن مجید میں کہا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہی وہ مقصد ہے۔ صرف بھوک پیاس برداشت کروانا یہ اللہ کو ہم سے مطلوب نہیں تھا، بلکہ ساری پریکٹس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے، ہم میں سے ہر ایک یہ چیک کرے رمضان کے سٹارٹ پہ میں تقوی کی کس سٹیج پہ تھی اور اینڈ پہ کس سٹیج پہ ہوں، اور انشاءاللہ وہ بڑھی ہوئی سٹیج ہی ہوگی۔ اللہ نہ کرے اگر وہ اسی لیول پر ہے یا اس سے خدا نخواستہ کم آ گئی ہے تو یہ لمحہ فکریہ ہے۔ تو ہمیں یہ چیک کرنا ہے، اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی اللہ کی رحمت سے ہم اس سٹیٹ کو گین کر سکے ہیں، ہم تقویٰ کے لیول کو بڑھا سکے ہیں، چاہے وہ جتنا بھی ہے پہلے دن سے رمضان کے اینڈ تک، تو یہ ہم میں سے ہر ایک پر اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ ہم اس مقصد کو کچھ نہ کچھ پانے میں کامیاب ہوئے جس کے لیے ہمارے رب نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ تو انشاءاللہ گنتی کے چند لمحات ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان میں بھی بہترین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید کے دن ہم خوشی منائیں، ضرور آپس میں ملیں، گھر والوں سے ملیں، اچھے سے اس دن کو سب کے ساتھ گھل مل کر ہم اس دن کو گزاریں، لیکن اس گزارنے میں اپنی نمازوں کا، اذکار کا، تلاوت قرآن، ان سب چیزوں کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ بھولیں کہ جس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اپنے پیاروں کے ساتھ خوشی کو انجوائے کر سکیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ تو تھیں چند ایک اختتامی باتیں رمضان کے اختتام کے حوالے سے، عید کے حوالے سے۔ انشاءاللہ اب ہم اپنی کلاس کا جو ہمارا رمضان کے حوالے سے جو لاسٹ ٹاپک ہوگا آج اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے جسے ہم پڑھیں گے، اور ہم نے اس کلاس کا آغاز اس نیت سے کیا تھا، اس مقصد سے کیا تھا۔ قرآن مجید کی آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی وہ اس کو ایسے پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ گویا قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ایمان کا تقاضا ہے، فرض علوم میں سے ہے، اور تجوید کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا فرض عین ہے۔ اور اسی طرح پھر ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور ترتیل کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، حروف کی تجوید اور وقوف کی معرفت، اس کی پہچان ہونا، یہ ترتیل ہے۔ اور اسی سلسلے میں ہم نے چند بنیادی قواعد کے حوالے سے پڑھا۔ آج ہم پڑھیں گے نون قطنی۔ نون قطنی کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ایک چھوٹا سا نون لکھا ہوا ہوتا ہے زیر کے ساتھ۔ اس سے پہلے ہم نے ایک قاعدہ پڑھا تھا اقلاب کا، جس میں ہم نے کیا نشانی دیکھی تھی کہ قرآن مجید میں چند ایک مقامات پر الفاظ کے درمیان میں ایک چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ نون قطنی ہے، جو چھوٹا سا ایک نون ہوتا ہے، اور ہمیشہ یہ زیر کے ساتھ ہوتا ہے، اور دو کلمات کے درمیان ہوتا ہے، دو کلمات کو جوڑ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ نون قطنی کیا ہے، یہ کب ہوتا ہے، اور کب اس کو پڑھنا ہوتا ہے؟ ہر دو کلمہ میں نہیں ہوتا، اس کی شرائط کیا ہیں یہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ نون قطنی کیا ہے کہ نون تنوین کے بعد اگر حمزہ وصلی ہو اور اس کے بعد کا حرف ساکن یا مشدد ہو تو تنوین کے نون کو زیر دیتے ہیں۔ یعنی ہماری شرط کیا ہے کہ کسی بھی لفظ میں حمزہ وصلی اور اس کے بعد ساکن حرف ہو، تنوین ہے اس کے بعد حمزہ وصلی اور اس کے بعد ساکن حرف ہو، یا پھر حمزہ وصلی کے بعد تشدید والا حرف ہو، مشدد حرف ہو، یہ جو ہے وہ ہماری شرط ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے قاعدے میں ایک نئی چیز ہم نے پڑھی، حمزہ وصلی۔ تو ہم پہلے چیک کر لیتے ہیں، یہ جان لیتے ہیں کہ حمزہ وصلی کیا ہے۔ حمزہ وصلی اس حمزہ کو کہتے ہیں جو ابتدائے کلام میں ثابت رہے اور وسط کلام میں حذف ہو جائے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ بہت ہی آسان ہے اس کو سمجھنا، چند ایک مثالوں میں ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورۃ الفاتحہ پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ رب العالمین دو الفاظ ہیں، دونوں مل رہے ہیں، اور ان دونوں کے پڑھنے میں آپ دیکھیں یہ جو بیچ میں ایک الف سا ہے ہم اسے نہیں پڑھ رہے، ہم با کو ڈائریکٹ لام سے ملا رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں رب العالمین، ٹھیک۔ لیکن اگر میں اس کو ایک ایک لفظ کو الگ پڑھوں، الحمد للہ ربی العالمین، اب میں اس کو پڑھ رہی ہوں اور حرکت لگا کے پڑھ رہی ہوں،
ٹھیک ہے، تو اس حمزہ کو کہتے ہیں حمزہ وصلی. وصل سے ہے کہ جو ابتدائے کلام ثابت رہے، یعنی اگر میں اس لفظ کو پڑھوں گی حمزہ کی ابتدا سے پھر تو یہ پڑھا جائے گا، لیکن وسط کلام میں حذف ہو جاتا ہے. جب اس کو ملا کے پڑھا جاتا ہے تو یہ حمزہ ختم ہو جاتا ہے، یہ نہیں پڑھا جاتا، لکھا ہوا ہوتا ہے، پڑھا نہیں جاتا. اسے کہتے ہیں حمزہ وصلی. یہ الف نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے. الف ہمیشہ کس سٹیٹ میں ہوتا ہے؟ الف مدہ کی سٹیٹ میں. ٹھیک ہے، الف صرف اسی حالت میں ہوتا ہے جب اس سے پہلے زبر آتی ہے. یہ حمزہ ہے. اسی طرح ہم ایک اور مثال دیکھتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی ہی، ولا ضالین میں. اس میں ہم دیکھیں اگر ہم ملا کے پڑھیں وسط کلام میں یہ حذف ہو جائے گا، ملا کے پڑھنے میں حذف ہو جائے گا. لیکن اگر میں اس لفظ کو الگ الگ پڑھوں، ولا الضالین، ابتدائی کلام میں ثابت رہے. یعنی اگر کلام کی ابتدا اس سے ہو رہی ہے تو یہ ثابت رہتا ہے، لیکن اگر اس کو ملا دیا جاتا ہے تو یہ حذف ہو جاتا ہے. ایسے حمزہ کو حمزہ وصلی کہتے ہیں. اسی طرح سورۃ البقرہ میں دیکھتے ہیں ذالک الکتاب، اور اگر میں اس کو سیپریٹ پڑھوں تو کیسے ہوگا؟ الکتاب. ٹھیک، تو ابتدائی کلام میں ثابت ہے لیکن وسط کلام ملا کے پڑھ رہی ہوں تو حذف ہو جائے گا. اسی طرح ہم المفلحون، یہاں پر بھی ہم اگر اس کو الگ پڑھیں تو المفلحون یہ حمزہ پڑھا جائے گا. چند ایک اور مثالیں اس کی دیکھ لیتے ہیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے. اس میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر سیقول السفہاء. اب یہاں پر ہم ان مثالوں میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے السفہاء، اگر میں اس کو الگ سے پڑھوں تو اس کا یہ حمزہ پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح من الناس، ملا کے پڑھنے میں تو نہیں پڑھا جا رہا، حذف ہو رہا ہے، لیکن اگر میں الگ پڑھوں تو الناس. اسی طرح اگلا لفظ ہے اللاتی، یہ حمزہ وصلی ہے. پھر قل اللہ المشرق، المشرق حمزہ وصلی جو ملا کے پڑھنے پہ حذف ہوگا لیکن الگ سے پڑھیں گے تو ثابت رہے گا. والمغرب کو المغرب پڑھا جائے گا. پھر اسی طرح آگے ہم دیکھتے ہیں اگلی آیت میں علی الناس، الناس یہ حمزہ ہے، حمزہ وصلی. وَيَكُونَ الرَّسُولُ، لیکن اگر میں لفظ کو الگ پڑھوں تو الرسول حمزہ وصلی ہے. اسی طرح جعلنا القبلۃ، اور یہاں پر القبلۃ التی، ٹھیک، الرسول، یہ سب مثالیں حمزہ وصلی کی ہیں. تو اسے کہتے ہیں حمزہ وصلی، جو ملا کے پڑھا جائے تو گر جاتا ہے، حذف ہو جاتا ہے، نہیں پڑھا جاتا، لیکن اگر اسی سے بات کی ابتدا ہو تو پھر اسے پڑھا جاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ عربی مصحف میں اس کی علامت لگی ہوئی ہوتی ہے. حمزہ وصلی جہاں کہیں بھی ہے اس کے اوپر چھوٹا سا صاد لکھا ہوا ہوتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ صاد پتہ نہیں کیا حرکت ہے، اسے کہتے ہیں حمزہ وصلی. تو اس سے مراد وہ علامت پورے قرآن مجید میں موجود ہوتی ہے، اس سے مراد یہی ہے کہ جب آپ اس کو پچھلے لفظ سے ملا کے پڑھیں گے تو یہ نہیں پڑھا جائے گا، لیکن اگر آپ اس سے ابتدا کریں گے تو پھر اس کو پڑھا جائے گا. چلیں اب ہم آتے ہیں دوبارہ اپنی ڈیفینیشن کی طرف. قاعدہ کیا تھا کہ نون تنوین کے بعد اگر حمزہ وصلی ہو اور اس کے بعد حرف ساکن ہو یا مشدد ہو تو تنوین کو زیر دیتے ہیں. کیسے؟ اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. جی ہمارے پاس مثال کیا ہے؟ نون تنوین کے بعد حمزہ وصلی ہو اور یہ حمزہ وصلی آ گیا، کیونکہ یہ لفظ کیا ہے، اگر میں اس کو ملا کے پڑھوں گی تو یہ گر جائے گا. اگر میں الگ پڑھوں گی نوحن ابنہو، نوحن ابنہو، یہ حمزہ وصلی ہے. تنوین کے بعد حمزہ وصلی ہے اور اس کے بعد کا حرف ساکن ہے. تو یہ ہے ہماری شرط جو پوری ہو رہی ہے. ایسی صورت میں کیا ہوگا، اس تنوین کو کہ نون کو زیر لگا دی جائے گی، اور یہ چھوٹا سا نون اسے کہتے ہیں نون قطنی. یہ قرآن مجید میں عربی مصحف میں نہیں لکھا ہوا ہوگا، اس کے علاوہ دیگر مصحف میں اس کی علامت موجود ہوتی ہے، وہاں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے. تو اس صورت میں ہم اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ نوح ابنہ، نوح ابنہ. ٹھیک ہے، تعریف کیا تھی کہ نون قطنی کے نون کو زیر دے دیتے ہیں. آپ دیکھیں ہم لفظ پڑھتے ہیں نوحن، حن، حن میں کیا ہے؟ ہا پیش نون حن، اگر آپ کھول کے دیکھیں
تو وہ پیش ہم نے رہنے دی، لیکن جو حن میں نون تھا اس کو ہم نے زیر دے دی اور یوں الگ سے لکھ دیا، اور یہ کیا بن گیا؟ نون قطنی، نوح ابنہ۔ قاعدہ پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ جیسے میں نے ابھی کہا کہ عربی مصحف پہ نون قطنی کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہوگا، دوسرا قرآن مجید آپ کھولیں گے تو آپ کو لکھا ہوا ملے گا، آپ کو فوراً سے پتہ لگ جائے گا اچھا میں نے اس لفظ کو ایسے پڑھنا ہے، لیکن قاعدے کی بنا پر ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ پھر اگر علامت نہیں بھی ہے تو ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دوسری مثال دیکھ لیتے ہیں، مثال کیا ہے؟ لوط المرسلین، تو اس کو لوط المرسلین نہیں پڑھیں گے، تل پڑھیں گے تو ہم نے تو تنوین کو ہی غائب کر دیا، ٹھیک ہے؟ ہم کیسے پڑھیں گے؟ تنوین ہے، ہماری شرط کیا تھی؟ تنوین، اس کے بعد حمزہ وصلی ہو، اس کے بعد حرف ساکن ہو، تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ تنوین کو زیر دے دیں گے، تنوین کی نون کو، اور پڑھیں گے لوطین المرسلین، ٹھیک ہے؟ اسی طرح نیکسٹ مثال دیکھتے ہیں، فتنتن، اور اس کے بعد لفظ کیا ہے؟ انقلبا، تو تن پیش تنوین کی نون کو زیر دیں گے، لفظ کیا بن جائے گا؟ فتنتن انقلب، فتنتن انقلب، ٹھیک ہے؟ ایک صورتحال یہ تھی، اور دوسری صورتحال کیا ہے کہ جب نون قطنی میں تنوین کے بعد حمزہ وصلی اور مشدد حرف ہو، اس میں ساکن حرف تھا، اب ہم مشدد حرف قدیر، اور اس کے بعد کا لفظ ہے الذی، تو تنوین ہے، حمزہ وصلی ہے اور مشدد حرف، ہماری شرط پوری ہو رہی ہے، ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ قدیر الذی، ٹھیک ہے؟ ہم نے نون تنوین کو زیر لگا دی اور ملا کے پڑھنے میں کیسے اب پڑھا جائے گا؟ قدیر الذی۔ اسی طرح دوسری مثال، عدن اور اللاتی، تنوین ہے، حمزہ وصلی ہے اور مشدد حرف ہے، پھر نون قطنی ایڈ ہو جائے گا تو عدن اللاتی۔ نیکسٹ ورڈ دیکھتے ہیں، شیئن اتخذہا، تنوین، حمزہ وصلی اور مشدد حرف، شیئن اتخذہا، ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہے ہمارے پاس دونوں صورتوں میں مثالیں کہ جب تنوین کے بعد حمزہ وصلی ہو اور اس کے بعد یا تو ساکن حرف ہے یا پھر مشدد حرف۔ ایک اور چیز جو ہمیں اس حوالے سے جاننی ہے کہ نون قطنی وقف میں نہیں پڑھا جاتا، کیسے؟ یہ میں ابھی ایک مثال سے آپ کو بتاتی ہوں۔ اور دوسری بات، نون قطنی سے لفظ کی ابتدا نہیں کی جاتی، قدیر پر پہلی آیت ختم ہوتی ہے اور الذی پر دوسری آیت شروع ہوتی ہے۔ اب جب میں دونوں آیات کو ملا کے پڑھنا چاہ رہی ہوں تو میں کیسے پڑھوں گی؟ قدیر الذی، لیکن اگر میں پہلی آیت پہ وقف کروں گی، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، را کو ساکن کر دیا، اور اب میں نے دوسری آیت سے شروع کرنا ہے تو میں الذی پڑھوں گی، نلذی نہیں پڑھوں گی، ٹھیک ہے؟ تو نون قطنی سے آیت کی ابتدا نہیں ہوتی، اور اسی طرح وقف کی صورت میں بھی میں وہاں پر قدیرن نہیں پڑھوں گی کہ نون لکھا ہوا ہے تو شاید میں نے قدیرن پڑھنا ہے، میں وہاں وقف کیسے کروں گی؟ قدیر۔ نون قطنی ہمیشہ کس صورت میں ہے؟ جب ملا کے پڑھا جا رہا ہے، الگ صورت میں نہیں پڑھا جائے گا۔ جب دو لفظوں کو ملانا ہے، شرط پوری ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں نون قطنی کو پڑھا جائے گا۔ اب یہاں پر کچھ مثالیں ہیں، اور یہاں دیکھ رہے ہیں ہم کہ علامتیں نون قطنی کی لگی ہوئی ہیں، اور یہ ہمیں عربی مصحف کے علاوہ دیگر مصاحف میں ملیں گی، ٹھیک ہے؟ لیکن عربی مصحف میں نہیں ہوں گی، اور اس میں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قاعدہ پتہ ہو اور جب لفظ سامنے آتا ہے تو خود سے پڑھنا آ جاتا ہے جب قاعدہ ذہن میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں چند ایک مثالیں، جیسے آپ دیکھیں یہ والی مثال، احد، سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد، احد، وہاں پر لفظ کیا ہے؟ احدن، جب میں وقف کروں گی تو احد، اور آگے کیا ہے؟ اللہ الصمد، یہ سیپریٹلی تو ایسے ہی پڑھا جائے گا، لیکن اگر میں دو آیتیں ملا کے پڑھ رہی ہوں تو میں نے ایسے نہیں پڑھنا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، احد اللہ الصمد نہیں، بلکہ قاعدہ ہو رہا ہے تو یہ پڑھا کیسے جائے گا؟ احد اللہ الصمد۔ اور کبھی آپ ڈفرینٹ قرآن حضرات کی تلاوت سنیں تو وہ ایسے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت چونکہ میں قاعدہ معلوم نہیں ہوتا، ہم حیران ہوتے ہیں انہوں نے نون کہاں سے ایڈ کر لیا، تو وہ نون یہاں سے ایڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یہ دیگر مثالیں ہیں، ان مثالوں کی آپ پریکٹس کریں گے، اور یہ بھی مثالیں ہیں جہاں پر کچھ آیات کے اختتام اور اگلی آیت کی ابتدا میں بتایا گیا ہے کہ جب ملا کے پڑھنا ہوگا تو کس طرح سے نون قطنی ایڈ ہوگا۔
اگر وقف ہوگا تو یہ لفظ وقف بالابدال کے ساتھ فخورا پڑھا جائے گا اور آگے الذین پڑھا جائے گا، لیکن اگر ہم ملا کے پڑھیں گے تو فخورا الذین منیبین ادخلوہا ایسے پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے نون قطنی کا قاعدہ، اور اس کے پڑھنے میں یہ انشاءاللہ جو 2 تختیاں ہیں اس کی پریکٹس کرنی ہے، اور جن آیات کو آپ پڑھیں، آپ دیگر مصاحف میں جس بھی مصحف سے پڑھتے ہیں جس میں ان کے نشان لگے ہوئے ہیں، وہاں سے کچھ آیات کو آپ چیک کیجئے اور پھر انہی آیات کو آپ عربی مصحف میں دیکھیے اور پھر ان الفاظ کو پڑھیے۔ پریکٹس کرنے سے انشاءاللہ زبان کو اس کے پڑھنے پر عبور حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی کوشش کو قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن مجید کو اس طرح سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا، جو اس کا حق ہے، اور اس حق کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائیں کہ ہم اس کے دیگر حقوق یعنی اس کے ترجمے کو سمجھنا، اس کی تفسیر کو پڑھنا، اللہ نے جو احکامات دیے ان کو سمجھنا اور اپنی زندگی میں ان کو لاگو کرنا اور اس علم کو آگے پہنچانا، ان سب پر عمل کریں تاکہ قیامت کے دن قرآن ہمارے حق میں سفارشی ہو، تاکہ قبر کی تنہائیوں میں جہاں کوئی اور دوسرا اور پیارا رشتہ نہیں ہوگا، اللہ کے حکم سے صرف قرآن ہوگا جو قبر میں انسیت دلانے آئے گا۔ قبر کی وحشتوں میں جب انسان گھبرائے گا تو قرآن ایک خوش شکل انسان کی شکل میں آئے گا اور اس کو تسلی دے گا، اس کو ایزی کرے گا کہ میں تمہارا وہ ساتھی ہوں جسے تم دنیا میں پڑھا کرتے تھے، اور یہ سعادت ہر ایک کو نہیں ملے گی، یہ اسی کو ملے گی جس نے دنیا میں قرآن کو ساتھی بنایا، اور جسے ہم ساتھی بناتے ہیں، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، پھر اس سے کسی خاص دن، کسی خاص لمحے، کسی خاص مہینے کا تعلق نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ کا تعلق ہوتا ہے، سوچوں کا تعلق ہوتا ہے، اور ہر چیز میں ساتھ رکھنے کا تعلق ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے اور ہمیں اس کے بہترین حصے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الہی آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔